الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرا نام سید عابد محمود۔ دجال کے فتنے کے اوپر ایک ترتیب سے قسط وار ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ 8ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے کی قسط اگر آپ لوگوں نے دیکھ لی تو بہت اچھی بات ہے، یہ گفتگو کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے کی ویڈیوز مطالعہ نہیں کیا اور سنا نہیں ہے تو بھائی ذرا یہ بات کو سمجھنے کے لیے دشواری ہوگی اور یقیناً ذہن میں پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے بھائی کہ ہماری اس سے پہلے والی جو قسطیں ہیں ان کا ضرور مطالعہ فرما لیں۔ آج کل نوجوانوں میں یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں نے بلا وجہ شروع کی تاکہ دوسرے لوگوں کے علاقوں پر قبضہ کیا جا سکے اور اپنی مذہبی سوچ کو دور دور تک لوگوں میں پھیلایا جا سکے، یعنی کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا۔ اب یہ سوچ بنائی جا رہی ہے، جبکہ بھائیو تاریخ کو درست کر لو، ایسے نہیں ہے، چونکہ میڈیا پر پروپیگنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ غیر مسلموں کا ہتھیار ہے، جس کی مدد سے غیر مسلم اپنی ذہنیت کا، اپنی سوچ کو دنیا میں اور خاص طور پہ مسلمانوں کے بچوں میں پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور اس کے برعکس مسلمان اپنی حق بات کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے اور برے بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نئی نسل کی سوچ اور ان کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی طرح کی بے شمار غلط باتیں مسلمانوں کے لیے عام کر دی گئی۔ صلیبی جنگوں کی اور علاقوں پہ قبضہ کرنے کی یورپ کی اور غیر مسلموں کی تاریخ عام ہے، بس ذرا توجہ دینے کی اور تلاش کر کے تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صلیبی جنگیں شروع میں تو تلواروں سے اور ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھیں اور مسلمان اپنے ہتھیاروں سے مقابلہ بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جس علاقے میں جاتے وہاں کے لوگوں کو اپنی زندگی دکھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم جیسے ہو جاؤ، یعنی ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری زندگی بہتر ہے، ہم جیسے ہو جاؤ، اور ان لوگوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ واقعی ان کی زندگی اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور مسلمانوں کی زندگی درست ہے اور حق ہے اور فائدہ مند ہے۔ اس ہتھیار سے مسلمان بڑی تعداد میں بغیر اسلحہ اور ہتھیاروں کے بڑی بڑی جنگیں جیت گئے۔ بالکل اسی طرح اب غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اس طریقے کو اختیار کر کے میڈیا جیسے ہتھیار کو استعمال کیا اور اپنی سوچ مسلمانوں کے بچوں میں اور پوری عالم کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ہر انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنا ہم خیال بنا رہے ہیں۔ اب چونکہ آج کل بھی مسلمانوں کا میڈیا پر کوئی زور نہیں ہے اور میڈیا ان کے قابو میں نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کی سوچ بظاہر تو کمزور لگتی ہے اور غیروں کا پروپیگنڈا حق لگتا ہے اور عام انسان ان کی سوچ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کی سوچ کے خلاف ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمان بچے اپنے ہی مسلمان مجاہدین کو دہشت گرد کہنے لگتے ہیں اور بنیاد پرست کرنے لگتے ہیں۔ سوچ میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بس یہی ہتھیار ہے جو کہ بغیر لڑے بڑے بڑے علاقے اور بڑے بڑے ملک فتح کر لیے جاتے ہیں۔ 1971 کے بعد جب پاکستان کو توڑ دیا گیا تو ہندوستان نے اپنی فلم میڈیا انڈسٹری کے ذریعے سے پاکستان میں اپنا کلچر لانے کی کوشش کی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ 1996 کا واقعہ ہے۔ میں ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا، شادی ختم ہو گئی تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ گھروں کی طرف چل پڑے، لیکن ایک فیملی ایسی تھی جس کا بچہ بہت رو رہا تھا۔ اب سب پریشان تھے کہ بھئی کیا وجہ ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ معلوم کیا تو بچہ یہ کہنے لگا جب شادی مکمل ہوگی تب میں جاؤں گا۔ اب سب اس کو سمجھا رہے ہیں بیٹا شادی مکمل ہو چکی ہے، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، دیکھو دلہا دلہن جا چکے ہیں، لیکن بچہ نہیں مان رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی 7 چکر تو پورے ہوئے نہیں، اب شادی کیسے مکمل ہو گئی۔ یہ ہندوستان کی فلموں کا اثر تھا اور وہ مسلمان بچہ اپنے ماں باپ کا کلچر چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے مسلمان ماں باپ میں اور اپنے مسلمان ہم خیال لوگوں میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کا ہو گیا تھا۔ اس طرح عوامی سوچ کو بدل کر اپنا ہم خیال بنایا جاتا ہے اور بڑے بڑے ملک فتح کر لیے جاتے ہیں۔ اس جنگ کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اور بالکل اسی ہتھیار کے ساتھ آج کل بھی ہم مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ صلیبی جنگیں ابھی ختم نہیں ہوئی اور آنے والی نسلوں کو اپنے بزرگوں کے بالکل خلاف اور مختلف سوچ کا بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جنگ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے۔ جب تک قوم کا ہر کوئی فرد اس کے لیے مقابلے پر نہیں آتا، یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اس کے مقابلے کے لیے ہر کسی کو اپنے اپنے طور پر پورا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری نسل ہماری نہیں رہے گی۔ اب
तज़किरा हो रहा था सलीबी जंगों का। अब सलीबी जंगें तो अब भी जारी हैं। बेशक हथियार नहीं उठाए जा रहे, लेकिन हथियार उठाने के भी एक वक्त आता है, एक मौका आता है तो हथियार भी उठा लिए जाते हैं। आप देखें शाम कहाँ गया, लीबिया कहाँ गया, मिस्र का क्या बना, इराक का क्या हुआ, अफगानिस्तान का क्या बना, और अब एक ले देकर पाकिस्तान और सऊदीया रह गया। और सऊदीया में भी अब जूतों में दाल बट रही है, आखिरी मंजिल है। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ज़बानें अब पैदा हो गई हैं जो अपनी फ़ौज को भी बुरा कहती हैं और मुल्क और अवाम को बुरा कहती हैं, अपनों के सोच के खिलाफ सोच बना लेती हैं। बस मुल्कों को फतह करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अवाम का जहन बदल दें तो मुल्क फतह हो जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर भी अब यही वार मुसल्लत की जा रही है। तो ये सलीबी जंगें अभी भी जारी हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ये जंगें और इनकी तादाद, इनकी मिकदार, इनका तरीका और तरीका वारदात ये तब्दील होते होते बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से पहले भी हुआ, जो टेम्पलर्स थे और नाइट्स थे इनकी तादाद भी बढ़ती गई और वक्त के साथ साथ इनकी हैसियत में भी इजाफा होता गया, और इनमें ईसाई जोशीली जवानों की जगह पर यहूदी ज़ुबान ने संभाल ली, और उस वक्त से ही तहरीक का रुख बदल दिया गया और दज्जाल की सल्तनत को पूरी दुनिया पे मुसल्लत करने की एक तहरीक शुरू हो गई। क्योंकि ये सलीबी जंगें ये दज्जाल के करिंदों के हाथों चढ़ चुकी थी, क्योंकि नाइट्स के खिताबात और उनके नाम तब्दील थे जो उनके तारुफ और उनके मनसब, उनके फ़राइज़ के हवाले से रखे जाते थे। इन सलीबी जंगों में एक बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक और नुमायां ग्रोह टेम्पलर्स नाइट्स का था, जो कि ईसाई नाइट्स के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी वो ज़िंदा रहा और बाकी रहा और अभी तक है। इन्होंने तारीख़ में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और अभी भी दे रहे हैं। ये अभी भी जिंदा है इसलिए कि ये ईसाई नहीं थे, और जो थे भी वो बाद में तब्दील हो गए और वो एक मखसूस इंसानी बरादरी में तब्दील हुए। और वो बरादरी जो कि अपने आप को पूरी कायनात में इंसानियत के आला दर्जे पर समझती है कि हम सबसे आला और अफजल हैं और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। ये वही बनी इसराइल से निकले हुए लोग ज़ायनिस्ट हैं। ये टेम्पलर्स नाइट्स एक ऐसा ग्रोह था जिनके सामने बज़ाहिर तो कोई मकसद नहीं था और कोई नस्ब-ए-आइन भी नहीं था, लेकिन दर हकीकत इनके अंदर एक बहुत बड़ा नस्ब-ए-आइन था और एक बहुत बड़ा एजेंडा था, जिस पर उन्होंने सलीबी जंगों का नक्शा बदल दिया और उस पर काम करने लगे। इनकी नज़रों में पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करना था और अपने अजीम तरीन फरमाबरदार के लिए मुल्क हासिल करना, एक सल्तनत बनाना, एक हुकूमत बनाना, एक निज़ाम को राइज करना। अब सवाल यहाँ उठता है कि वो थोड़े से नाइट्स जो आकर के बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लेते हैं, पूरी दुनिया पर फरमाबरदारी का ख्वाब देख रहे थे। तो इसका जवाब समझने के लिए, इन बातों को समझने के लिए हमें उनकी बुनियादी पस मंज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। इनके इस ख्वाब ने पूरी दुनिया को बहुत आज़माइशों में डाला और इन लोगों की इंतहाई अहमकाना हरकतों की वजह से पूरी दुनिया की इंसानियत बड़ी आज़माइशों से गुजरी और बड़ी मिकदार में लोग कत्ल हुए और ज़ाया हुए, ज़ख्मी हुए, बेघर हुए, परेशान हुए। और इसी तरह से ये आज़माइशें इंसानियत के लिए अभी भी जारी व सारी हैं। फिर इसी ग्रोह ने आगे चलकर मजहबी तंजीमी ग्रोह से ये तब्दील हो गया कि वो उन्होंने पूरी दुनिया में मुआशी निज़ाम लाकर अपनी मुआशी इजारादारी कायम कर ली और फिर मुआशी तौर पर मुस्तहकम ये ग्रोह दुनिया की सियासत में दाखिल हो गया और हर मुल्क का बादशाह घर बन गया। अब वो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर बादशाह बनाना हो, आजकल तो सदर और वज़ीर आज़म है, जहाँ पर इनकी न चलती हो। ये जिसको चाहते हैं बादशाह बनाते हैं, अपने मतलब का आदमी बिठाते हैं, अपने मकासद हल करते हैं और ख़ुद पस पर्दा रहते हैं और दुनिया की हुकूमतों को अपने मकासद पर चलाकर अपने टारगेट्स को हासिल करते हैं, और ये उनका ख़ास मखसूस हुनर है। फिर इन्होंने इस चीज़ को और मज़ीद आगे बढ़ाया तो अपना रुख अस्करियात की तरफ कर दिया। अब यहूदियों की तारीख़ी हवालों के एतबार से ये यहूदी लोग खुद मैदान में आकर कभी नहीं लड़ते, ये दूसरों को लड़वा कर और फतह के सम्राट अपनी झोली में डाल लेते हैं। इस तरह से दुनिया में इक़्तिसादियात, सियासत और अस्करियात पर कंट्रोल कायम करके ये ग्रोह अपने ख्वाब की तकमील जीत गया। वही ख्वाब जिसकी ताबीर बड़ी खौफनाक है, यानी कि इब्लीस की आलमी हुकूमत, आलमी हुक्मानी का क़याम और दज्जाल की आलमी रियासत के तश्कील। हम इस ग्रोह की दर्जा बदर्जा पेशकदमी, यानी कि मज़हब से मईशत और मईशत से सियासत यानी जमहूरियत और सियासत से अस्करियत और फिर आलमी हुकूमत का जायज़ा लेते हुए आगे इंशाअल्लाह पेश करते रहेंगे, ताकि इंसानियत के ख़िलाफ़
ماضی، حال اور مستقبل قریب میں جو کچھ بھی اس زیر زمین پنپنے والے گروہ نے کیا یا کوئی اور نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور وہ عام عوام کے سامنے آ سکے اور ہم معصوم مسلمان وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے سامنے مضبوط ہو کر اس کو روکنے کی تدابیر تیار کر سکیں۔ ان کی تاریخ سامنے آنے سے یہ بات تو حل ہو جائے گی کہ دجال یہودیوں کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ صلیبی جنگوں کا یہ یک چشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگرچہ ارض مقدس پر مسیحی اقتدار ایک مختصر عرصے تک رہا، لیکن ان کا یہ مختصر قبضہ پوری دنیا میں تاریخ کو تبدیل کرنے والا ایک حادثہ ثابت ہو گیا۔ اس مختصر عرصے میں نائٹس نے ایک تنظیم اور ایک مخصوص گروہ تشکیل دیا جس کا بظاہر مقصد تو مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملے سے روکنا تھا، تو یہ دیکھنے میں تو ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض نے بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی کو کافروں سے یعنی مسلمانوں سے بچانا تھا۔ چنانچہ یہ تنظیم اور اس تنظیم کے کارندے عیسائی دنیا میں عیسائیوں کے لیے بڑے اہم اور قابل احترام بن گئے۔ اپنے مذہبی فرائض اور مسیحی طرز حیات کی وجہ سے ان لوگوں کو راہب کہا جانے لگا، لیکن وقت گزرنے کے بعد لوگ انہیں راہب کی جگہ ٹیمپلرز کہنے لگے، یعنی عبادت گاہوں سے متعلق ایک خفیہ گروہ۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ خفیہ گروہ ایک منظم عسکری تنظیم بن گئی اور نائٹس ٹیمپلرز کہلانے لگے۔ یہ تنظیم 1119 میں یروشلم میں تشکیل پائی اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یروشلم میں مسیحی زائرین کو تحفظ دے اور مسلمانوں سے ان کو محفوظ کرے۔ اور یہ لوگ خاص طور پر ہیکل سلیمانی کے کھنڈوں کے قریب رہتے تھے اور انہوں نے اپنی بود و باش کو بھی راہبوں کی طرح سے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ راہبوں والی نہیں تھیں، وہ بنیادی طور پہ عسکری اور انتظامی تھیں۔ اب ارض مقدس میں یورپی صلیبی سلطنت کی نگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی املاک یورپ میں بھی تھی اور وہ لوگ بین الاقوامی طور پر بینکرز کی طرح سے بھی کام کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کی چیزوں کو اپنے پاس رکھتے اور ان کی جائیدادوں کو اپنے پاس رکھتے، سونا چاندی کو اپنے پاس رکھتے اور ان کو حفاظت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، لیکن وہ اپنی اندرونی داخلی معاملات کو بڑی رازداری کے ساتھ رکھتے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اندر سے کیا کر رہے ہیں، دوسروں سے بالکل مختلف انداز۔ اب اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو زائنسٹ لوگ ہیں وہ ہر ملک کے اندر اپنے اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی معاملات کیا ہیں ان کا کسی کو نہیں پتا۔ ساری دنیا میں ایک جیسا عمل ہو رہا ہوگا لیکن ان کے اندر ایک مختلف انداز سے کام ہو رہا ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور ہمیں جاگتے رہنا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم خود بھی یا ہمارے آنے والے بچے بھی ہماری اپنی جو بنیادی سوچ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، ہمارے نظریات ہیں، اس سے ہم کہیں آہستہ آہستہ کس طرح سے دور نہ ہو جائیں اور ایسی سوچ رکھتے ہوئے کہیں ہم آخری وقت میں، آخری زمانے میں آنے والے مسلم رہنما امام مہدی علیہ السلام کے خلاف نہ چلے جائیں۔ تو ایمان کی بچاؤ کے لیے ہمیں بھائی اپنی ترتیبیں خود اپنے اوپر لگانی ہیں اور یہ سلسلہ وار انشاءاللہ ویڈیو آتی رہیں گی، آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں، حوصلہ افزائی بھی کریں، آگے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں۔ ہم نے باتیں تو بہت سنی ہیں اس طرح سے، لیکن اس پہ بیٹھ کے کبھی تذکرے نہیں کیے، آپس میں مشورے نہیں کیے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی ہم ان معاملات پہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں اور سوچیں کہ جہاں وہ لوگ پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی ہم اپنے بچوں کے لیے سوچیں، والدین سوچیں میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہا ہوں اور بچے کیا سوچ رہے ہیں، اور اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے بھی سوچیں۔ اس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوچ کر کے ہی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔